یہ جو موسم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہماری باڈی کی کیمسٹری ہوتی ہے اس کو کیسے ہم مینٹین رکھتے ہوئے آگے ہمیں چلنا چاہیے؟ جب موسم چینج ہوتا ہے امیونٹی ویک ہو جاتی ہے نا اس وقت. جب امیونٹی ویک ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ کیئر سے احتیاط سے چلنا چاہیے. امیونٹی کیوں ویک ہوتی ہے؟ باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے نئے ویدر میں. سردیاں اب آ رہی ہیں تو کیا کس طرح کی پریکاشنری میئرز کیا اپنانے چاہیے؟ 2 کپ پانی لیں، اس میں 1 چٹکی اجوائن کی لیں اور 1 چٹکی سنیمن پاؤڈر. اگر ہم ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہتے ہیں نا تو سردی کا اٹیک ہم سے کم ہوتا ہے. جیسے ہی ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ کا میں نے یہ دیکھا کہ پھر تو زکام ہو ہی. جو لوگ ٹھنڈے پانی میں نہانے کو پریفر کرتے ہیں سردیوں میں اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، تھراپی کر رہے ہیں اس پہ لوگ. جن کے لنگس میں زیادہ پرابلم چل رہی ہے وہ 1 چمچ ادرک کا رس لے کے اور 1 چمچ شہد اس کو مکس کر لیں اور 1 ٹی اسپون ڈیلی صبح نہار منہ لینا شروع کر دیں. اس سے بھی آپ کا لنگس انفیکشن ٹھیک ہونے لگتا ہے. السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام، میں فرحت عباس شاہ ہوں. آپ سن رہے ہیں سنو صحت نامہ. ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ موسم بدل رہا ہے اور سردیاں تیزی سے آ رہی ہیں، حالانکہ نومبر میں اس وقت تک آ جایا کرتی ہیں اور شنید تو یہی تھی بارشوں کی وجہ سے کہ اس دفعہ زیادہ ہی سردی آئے گی، لیکن اب یہ نہیں پتہ آئے گی. ڈیلے ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ کسی وقت بھی اچانک آ سکتی ہے. البتہ پچھلے دنوں اسموک کی وجہ سے اور اب تھوڑا سا اچانک ٹھنڈ کی وجہ سے کچھ تھوڑا لوگوں کو نزلہ، زکام، ریشہ، بلغم اور اس طرح کی شکایات ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ تشریف لائی. یہ بتائیے کہ یہ جو موسم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہماری باڈی کی کیمسٹری ہوتی ہے اس کو کیسے ہم مینٹین رکھتے ہوئے آگے ہمیں چلنا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ. چاہے سردی، حضرت علی کا فرمان بھی ہے کہ سردیوں سے گرمیاں آ رہی ہوں یا گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوں تو اس وقت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. بالکل خیال اپنا رکھنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے امیونٹی ویک ہو جاتی ہے نا اس وقت. جب امیونٹی ویک ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ کیئر سے احتیاط سے چلنا چاہیے. امیونٹی کیوں ویک ہوتی ہے جب امیونٹی؟ کیونکہ دیکھیں باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے نئے ویدر میں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں نا تو وہ اپنا ایک کام کر رہی ہے. مطلب اب جیسے ہاں وہ اپنے ایک کام میں آلریڈی بزی ہے تو آپ اسٹمک کا خاص طور پہ کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ کہیں معدہ ہی کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائے. وہ پڑے گا تو آپ پورے کے پورے پڑ جائیں گے. تو کہاں آپ کی باڈی نئے ویدر میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی اور کہاں آپ کا اپنا نظام خراب ہو گیا. تو اس لیے انہوں نے بھی یہ بات فرمائی اور یہ سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت شدہ بات ہے. اسی لیے سائنٹیفکلی ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے فرمایا. ہاں جی بالکل. انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ ان کے فرامین کو ایک وقت میں سائنس اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں اسی پہ آ جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے نا کہ بالکل ایسے ہی کئی دفعہ ہوا. یہ تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ جو ہمارے ولیوں بزرگوں نے اور جو ہمارے اور انبیاء کرام نے اور سب نے جو باتیں کی ان میں وہ 100% ٹھیک ہیں. اور آج جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو نان سائنٹیفک کہہ کے کہتے تھے، آج ان کی وہ نہیں ہے لیکن ان کی اگلی نسلیں کم از کم اس طرف آ رہی ہیں. اور آج اسی سائنس کو جو کہتے تھے کہ یہ سائنٹیفک بات ہے، سائنس نے ثابت نہیں کیا اس کو، آج وہی سائنس ثابت کر رہی ہے انہی سب چیزوں کو. اتنے برسا صدیوں بعد. اتنے. اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر آئے ہیں موضوع کی طرف کہ سردیاں اب آ رہی ہیں تو کیا کس طرح کی پریکاشنری میئرز کیا اپنانے چاہیے؟ اس میں ہمیں مثلا جیسے ایک دم نزلہ زکام کا جو اٹیک ہوتا ہے اس میں ہمیں ہمارے گھر میں کچن فارمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہر گھر میں اجوائن موجود ہے، ٹھیک ہے نا. 2 کپ پانی لیں، اس میں 1 چٹکی اجوائن کی لیں اور 1 چٹکی سنیمن پاؤڈر. کیونکہ اجوائن جو ہے وہ بخاروں کے لیے، لیور کی کلیننگ کے لیے بہت شاندار کام کرتی ہے اور 1 چٹکی جو ہے اس کے اثرات بہت اچھے آتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنے. اور سنیمن پاؤڈر کے اپنے اثرات ہیں جو اینٹی انفیکشن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کینسر تک کے جراثیم کو مار دیتی ہے. سنیمن کے اندر اتنی طاقت قدرت نے رکھی ہے. اور جو منٹ ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، وہ اسٹمک کے لیے بہت شاندار ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے ہمارے اسٹمک کے لیے، ہمارے برین کے لیے، بلڈ کلیننگ کے لیے، ہمارے لنگس کے لیے. یہ تمام چیزیں ہی تمام آرگنز پہ بہت اچھا کام کرتی ہیں.
اب آپ نے ایک چٹکی اجوائن لینی ہے، ایک چٹکی سنمن پاؤڈر اور ایک مٹھی آپ نے پودینے کی ڈنڈیوں سمیت لے لینی ہے. اب اس کے 2 کپ پانی میں یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو 5 سے 10 منٹ بوائل کریں. اس کے بعد یہ قہوہ دن میں 1 سے 2 مرتبہ لیں. اگر اٹیک ہو گیا ہے تو دن میں 3 مرتبہ آپ لے سکتے ہیں، 3 سے 4 مرتبہ. اور اگر نہیں ہے تو دن میں اگر 1 مرتبہ بھی آپ لیتے رہیں تو آپ بچے رہیں گا، آپ کا امیونٹی اسٹرانگ رہے گی، آپ اس اٹیک سے بچے رہیں گے، نزلہ زکام بخار وغیرہ کے اٹیک سے، اور آپ سیف رہیں گے. آپ کو یہ سب ایک دم جو آتی ہیں نا سردی آنے سے جو انفیکشنز ہو جاتے ہیں ان سب سے آپ سیف رہیں گے، بیماریوں کا یکدم حملہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، اچھا اس سے محفوظ ہو جائے. ہاں جی. اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر میرا تجربہ ہے، اس کو میں کو اپروو تو یعنی پروو نہیں کیا، نہ کسی نے اپروو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہتے ہیں نا تو سردی کا اٹیک ہم سے کم ہوتا ہے. جیسے ہی ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ کا میں نے یہ دیکھا کہ پھر تو زکام ہو ہی ہو، کیونکہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، بندہ کیا کرے اتنے ٹھنڈے پانی سے. لیکن جب تک ٹھنڈے پانی سے نہانے کی ہمت رہتی ہے تو زکام شکام کچھ نہیں ہوتا. کیا یہ کوئی ہے یہ بھی سلسلہ کہ یہ میرا سے عقیق بن گیا ہے خیال سے؟ نہیں، اس میں کسی حد تک حقائق ہیں اور اس کو مزید اس پہ ریسرچ ورک کرنے کی ضرورت ہے. میری اس پہ ایسج، لیکن یہ عام سادہ بات میں سادہ اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ مزید R&D کی ضرورت ہے. اور جو لوگ ٹھنڈے پانی میں نہانے کو پریفر کرتے ہیں سردیوں میں، اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، تھراپی کر رہے ہیں اس پہ لوگ، تو وہ تو ٹھنڈے پانی میں وہ جاتے ہیں اور وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور ان کی امیونٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے. ویڈیوز دیکھی ہیں کہ سردیوں میں برفانی علاقوں میں عورتیں مرد جو ہیں وہ ایک بڑے لکڑی کے ڈرموں میں نا برف کے اندر ہاں جی، تو ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. انسان کی باڈی ایسی ہے کہ وہ جس طرح اپنے آپ کو ڈھالنا چاہے وہ اس ماحول میں، لیکن اتنا نہ اس پہ ڈالے کہ جو اپنی حالت بھی دیکھنی چاہیے. ہاں جی، وہی نا، اس لیے یہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھے نا. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جائے تو کام خراب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی ایک بات، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم گرم علاقوں کے لوگ ہیں. ہر دھرتی کا ایک الگ سیل ہے، ان کی اپنی ایک خوبی ہے، وہاں کی اپنی الگ خوراک ہے، ان کی اپنی اپنا گرو ہے، مزاج ہے، ہر چیز مختلف ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے، نہ کہ بالکل نقل چور جیسے بالکل نقل جو دیکھا اس کو کاپی کر لیا. یہ اچھا رویہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب یقین کریں آزاد لوگوں والی سائیکی نہیں ہے کہ جو دیکھا اس کو کاپی کر لیا. ہم جو لوگ ہیں کوئی خاص طور پہ وہ جن کا موسیقی سے تعلق ہے، ہمیں تو بارے بارے مشہور ہے کہ وہ ایک پہلے آتی تھی کوئی سگریٹوں کی ڈبی، اس کیٹو، تو اس کیٹو کا پہاڑ بنا ہوا تو پر برف ہوتی تھی. تو مشہور خان صاحبوں کے بارے میں ہمارے جیسے جو گانے بجانے کہ یہ تو کیٹو تے سگریٹ تے برف ویک لین تے کمڑنا شروع کر دے. تو ہمارا ان پہاڑوں والوں سے کیا مقابلہ برفانی علاقوں؟ تو اپنی کیپیسٹی، ایج، اپنا گرومنگ کہاں ہوئی ہے، بدن کا مزاج، اس انوائرمنٹ میں جس میں پلے بڑے ہم. درخت ایک انوائرمنٹ سے اٹھا کے دوسرے میں لے جائیں تو وہ جل جاتے ہیں. بکریوں کو میں نے اپنا آزمایا ہوا ہے اپنے پروجیکٹ میں کہ اگر آپ ان کا علاقہ ایک بدلیں تو دوسرے علاقے میں بچتی نہیں ہو. انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، مٹی چینج ہوتی ہے، ہوا چینج ہوتی ہے. تو انسانوں کو بھی ناظرین خیال رکھنا چاہیے. اور اب سردیاں آ رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح قہوے بتائے ہیں، اجوائن بتائی ہے، پودینہ بتایا ہے، سنمن پاؤڈر بتایا ہے، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہلدی ہے، ادرک اور شہد آپ بتا رہی تھی. اس کے علاوہ جن کے لنگس میں زیادہ پرابلم چل رہی ہے وہ 1 چمچ ادرک کا رس لے کے اور 1 چمچ شہد اس کو مکس کر لیں اور 1 ٹی اسپون ڈیلی صبح نہار منہ لینا شروع کر دیں. اس سے بھی آپ کا لنگس انفیکشن ٹھیک ہونے لگتا ہے. اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. دیکھیں کوئی انفیکشن جب کہیں نیچرل طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی کئی امیونٹی کو سیٹ کر کے ہوتا ہے. صرف ایک چیز ٹھیک نہیں ہوتی، پوری باڈی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمیشہ بہت ہی کارآمد چیزیں اور جو مفت میں علاج کرنے والی، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو سماج کی رہنمائی کرنے والی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سامعین و ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.